السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں بات ہوگی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے. میں جانتا ہوں، بلکہ پروگرام سے پہلے نجم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شاید لوگ تنگ آ گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن میرے نزدیک معاملہ ایسا ہے کہ یہ شاید ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جو ٹیررزم ہے ہمارے ملک کے لیے. اب وفاقی حکومت کا انیشیٹو ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس کس حد تک مفید ثابت ہوں گی اس مذاکراتی عمل کے لیے، یا کس حد تک اس کو نیگیٹولی جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں کچھ انٹرویوز دیے، کچھ باتیں انہوں نے بھی کوٹ کی. ایک کیپٹل ٹاک کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے حوالے سے آج سینٹ کے اندر بھی کچھ بحث جاری رہی. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ درست تھا یا ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی. تحریک طالبان کے ترجمان عزت مآب شاہد اللہ شاہد صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا نیوز ویک میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ہماری ریاست جو ہے وہ یہ ڈائلاگ کا انیشیٹو لے کر کوئی کمزوری ظاہر کر رہی ہے یا کوئی ٹھیک سٹانس لے رہی ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. کچھ مختلف ایونیوز ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی. کراچی کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے گی کہ وہاں پر اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہیں. جی جناب چیئرمین صاحب. ہاں چیئرمین پی سی بی. اچھا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2 دن میں وہ نہ مشرف کی خبر لگ رہی ہے، نہ طالبان کی خبر لگ رہی ہے، نہ عمران کی خبر لگ رہی ہے، سوائے میری خبر کی کوئی خبر ہی رجگار ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. مگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ اب چیئرمینی کی باتیں یہاں اس پروگرام پہ نہیں ہوں گی. اب میں دوسرے چینلز پہ بیٹھ کے وہاں بات کروں. بات سے نہیں، یہ تو جاتی ہے. چوتھے محلے جا کے آپ بات کریں تو یہاں نہ آپ بات کریں، یہ کوئی محلہ ہے؟ نہیں، آپ کو محلہ پسند نہیں ہے؟ دوسرے محلے جو ہے نا وہ زیادہ دلچسپ ہے. چلے آپ ہم سے بور ہو گئے. نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے، کنسیڈ کر جاتے ہیں. نجم صاحب ایک بات ہے، اس سے پہلے کہ میں ذرا آگے چلوں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو اینالائز کریں. میرا ایک سوال ہے بڑا معصومانہ سا. ہاں وہ ایسے ہی کہتے ہیں سارے. میرا تو ہوتا ہی معصومانہ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ جب محترم حکیم اللہ محسود صاحب کو ڈرون حملے میں مارا گیا تو اس دن تو ایسے لگا جیسے وہ قومی لیڈر مرا ہے. عمران خان صاحب نے کہا امریکہ نے ڈرون جو مار کے تو پیس ٹاک کو ڈرون کر دیا. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا جی ہم امریکہ کے ساتھ ٹائز ریویو کریں گے، اور پتہ لگ گیا کہ امریکہ اس ملک میں امن نہیں چاہتا. اور منور حسین صاحب نے انہیں شہید قرار دیا. جی. اب گزارش یہ ہے کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو 13 سپاہی پاکستان کی پولیس کے، سندھ پولیس کے جو شہید ہوئے ہیں کل کسی نے صرف یہی کہا جی کنڈیم کرتے ہیں، فلانا ہے، بروٹل ہے، فلانا ہے. کل کسی نے آگے پریس کانفرنس نہیں کی کہ طالبان نے کیا کر دیا. یہ تو جو انہوں نے خود ہی پیس انیشیٹو جو تھا گورنمنٹ کا اس کو ڈرون کر دیا، اس کو تباہ کر دیا. یہ ہمارے ڈوئل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ ہم ذرا تھوڑی ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا شرم کم ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں طالبان نے تو تسلیم بھی کر لیا اور ذمہ داری بھی لی اور بڑی فخر سے یہ کہا کہ ہم نے کیا. مجھے دونوں صورتوں میں فرق بتا دینا. اس وقت کیوں ہمارا یہ رسپانس تھا اور اب ہمارا یہ نیچے پلینگ لو پلے جو ہم کر رہے ہیں، اس کا کیا وجہ؟ یار یہ سوال آپ نے بڑا مشکل میرے سے پوچھا. یہ ان سے پوچھیں جن کا یہ اس قسم کا رویہ ہے. ہم تو جب ہمارے پولیس کے لوگ اپنی جان دیتے ہیں دہشتوں کے خلاف، ہماری فوج کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو ہم تو بات کرتے ہیں ان کی. مگر کچھ لوگ یہاں ابھی بھی ہیں ایسے جو کوئی غلط فہمی کا شکار ہے. مگر اب آپ نے بات ہی کی تو میرا خیال ہے یہ اچھا موقع ہے کہ کچھ فیکٹس، حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے، لوگوں کو یاد دلا دیا جائے کہ یہ جو 13 کی بات کی آپ نے. آپ کو پتا ہے کہ جنوری سے اس جنوری 29 سے جب سے یہ سب کچھ ہوا تو 27 کراچی میں پولیس افسر مارے گئے، پولیس کے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے. آپ کو پتا پچھلے سال کتنے ہوئے تھے؟ کوئی 170 کے قریب پورے سال میں. آپ کو پتا پچھلے سال کراچی میں 5 پولیس چیفز آئے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 پولیس چیفز آئے اور گئے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کتنی گرفتاری ہوئی ہیں جب سے یہ آپریشن وہاں لانچ ہوا؟ 13,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. آپ کو پتا ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ 60-70 لوگ ٹی ٹی پی کے ہارڈ کور گرفتار ہوئے ہیں کراچی میں.
آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی کا جو کنٹرول ہے کراچی میں کس حد تک کنٹرول ہے؟ کہتے ہیں کہ 30% کراچی کے جو یونین کاؤنسلز ہیں، جو علاقے ہیں ان کے، وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہاں ان کا اثر بہت اسٹرانگ، نقشہ بھی نظر آ جاتا ہے، نقشہ بھی وال اسٹریٹ جرنل بھی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو ٹی پی کے لوگ ہیں جنہیں جو سمپتھائزرز ہیں یا جو بھی ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوات سے آئے ہیں اور مومن سے آئے ہیں جہاں کوپریشنز بھی ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کراچی کی یونین کاؤنسلز لے لیں، 170-180 کے قریب یونین کاؤنسلز ہیں، تو اس میں سے کوئی کم از کم 33 ایسی یونین کاؤنسلز ہیں جو کہ بالکل ان کے کنٹرول میں ٹیکنیکلی۔ تو یہ تو صورتحال ہے کراچی شہر کی، اور میں آپ کو یہ اس لیے میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتائے کیونکہ اس کے علاوہ کے پی کے بھی کچھ فیکٹس ہیں، میں وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب سے یہ امن کی بات ہو رہی ہے، سپٹمبر سے چلی ہے نا یہ آخری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تو پچھلے 4 ماہ میں جہاں امن کی باتیں کر رہی ہے حکومتیں اور آل پارٹیز کانفرنس، اور وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے حملے جو ہیں وہ ایک حملے کے بعد دوسرا حملہ، دوسرے حملے کے بعد تیسرا حملہ، ایسے جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ فیکٹس اکٹھے کیے کہ پچھلی آل پارٹیز کانفرنس یہ میں نے کچھ اکٹھے کیے ہیں، میں آپ کو اجازت دیں تو تھوڑا سا ضرور۔ اس کی وجہ یہ کہ فیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ وہ طالبان ٹیررسٹ نے وہ امن لشکر ان کے ایکٹیوسٹ صاحب تھے ظفر خان صاحب، ان کی ساری فیملی کو وائپ آؤٹ کر دی، اس سے پہلے ان کو مار دیا تھا 2 دن پہلے، پھر ان کے بھائی بہن بیوی بچے سب مار دیے۔ سپتمبر 9 جبکہ آخری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، وہ اور آج دن کوئی 320-25 لوگ مارے گئے ہیں طالبان کے ہاتھ، اور 400 سے زیادہ انجرڈ۔ آپ کو پتا ہے کہ جنوری 29 یہ میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی، جنوری 29 جبکہ یہ کمیٹیاں بنی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 16-17 ٹیررسٹ اٹیکس ہو چکے ہیں، 16-17 ٹیررسٹ اٹیکس ہو چکے ہیں، جس میں 90 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں، کمیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور 2 دن قبل طالبان نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ویڈیو لگایا، اور اس ویڈیو میں یہ 40 منٹ کا ویڈیو ہے، اور اس میں بڑی کلیئر کٹ بات کی گئی ہے کہ اب وہ دیر اور چترال کے علاقے میں وہاں اٹیک کریں گے، اور وہاں انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کو کہا ہے کہ آپ دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ویسٹرن ایجنٹ سے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اسلام کو قبول کریں نہیں تو ہم اڑا دیں گے۔ اور ساتھ جو کلاش کی جو ٹرائبز ہے جو کہ ہسٹوریکلی گریکس کے زمانے کی یہاں آئی ہوئی ہیں، 3-4.5 ہزار لوگ رہ گئے وہاں بیچارے، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کو بھی آپ وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے اسماعیلی کمیونٹی جو ہے اس نے آغا خان فاؤنڈیشن نے کتنی محنت کے ساتھ، سب سے بڑی دنیا کی فلانتھروپسٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، غریبوں کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے، اور کراچی کے اندر بھی ایک کمیونٹی ہے ہماری بہت ریسپیکٹڈ بزنس کمیونٹی، جو کہ آپ کے لیے پسینے اپنا کر کے آپ کے لوگوں کے لیے ملازمتیں کریٹ کرتی ہے اور بزنس کرتی ہے، تجارت کرتی ہے، اور ہسٹوریکلی کراچی کا حصہ رہی ہے، ان کی روح ہے کراچی۔ ان کو وارن کیا کہ آپ کو تھریٹ کریں گے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل اللہ ان کا جو گروپ ہے سوات سے ہٹ کے وہ چلا گیا تھا کنر میں، اب وہ جو علاقے ہیں وہاں سے یہ لانچ کر رہے ہیں اٹیکس آن چترال دیز ایریاز۔ آپ کو پتا ہے آرمی کے آپریشنز بھی ہوئے ہیں، اور 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں وہاں ان کی وجہ سے، اور ان کی پوری کوشش ہے کیونکہ وہ بارڈر ایریا ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کا، تو ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے بھی اٹیک کر کے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، مارا جائے، جینوسائڈ کی جائے، اور ان کو وہ علاقے بھی قابو میں لے لیں۔ ابھی ایک نیا گروپ سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں احرار ہند، وہ کہتے ہیں جی کہ طالبان ٹی ٹی پی جو مرضی کر لے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اسلام کے دشمنوں کو ماریں گے۔ اور نہ ٹی ٹی پی کے پشاور کے چیف کہتے ہیں ہم بھی اس میں، تو مطلب یہ آپ ایک طرف امن کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کی طرف سے یہ پیش قدمی ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈز ان کے جو ہیں وہ
کلیئر کٹ ڈیمانڈ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقے چھوڑ دیں, فوج کو وڈرا کر لیں, یہ ہمارے والے کر دیں, یہ ہماری ریاست بنے گی. دوسری طرف کہتے ہیں کہ سارے پاکستان میں شریعہ لائیں آپ, اور کس کی شریعہ؟ ہماری شریعہ. اچھا, سوال نبی صاحب یہاں یہ ہے کہ ہم اچھی سارے کہتے ہیں جی کہ آپ کو ایسی اسٹائل انگیز باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ کو وربل ڈرون بھی نہیں مارنا چاہیے. تو کون مار رہا ہے وربل ڈرون؟ اب ہم جب ایسی بات یا کوئی میڈیا کے اوپر بات کریں تو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ایسی غلط باتیں, غلط تاثر نہیں آنا چاہیے مذاکرات کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج جس حد تک جو رپورٹس ہے کہ 1/3 کراچی کو کیپچر کر چکے ہیں تحریک طالبان, مطلب کیپچر سے مراد یہ کہ ان کے وہاں پر فٹ پرنٹ ہے ان کے, اور ٹھیک ٹھاک کنٹرول کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ ڈائلاگ کامیاب ہو جاتا ہے, امن ہو جاتا ہے. کیا یہ لوگ وہاں سے اپنا فٹ پرنٹ نکالیں گے, نکل آئیں گے؟ یہ وہ بات ہے جو ایم کیو ایم کہتی رہی کراچی کی طالبانائزیشن ہو رہی ہے. ایم کیو ایم بالکل صحیح کہتی رہی. ابھی میں نے آپ سے کہا کہاں سے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی 3 قسم کی ہے. پہلا یہ کہ وہ جو سارے فاٹا کے علاقے ہیں وہ جو ہیں ان کے حوالے ہو جائیں, اور اس کو افغانستان کے ساتھ, نارتھ ایسٹرن افغانستان کے ساتھ لنک کر لیا جائے ایک, اور وہ پھر صدرن افغانستان, یہ ایک پورا بیس ایریا بن جائے, ایک ریاست بن جائے. اگر کابل لے بھی نہیں سکتے اور اسلام آباد نہیں لے سکتے تو یہ پوری ایک ریاست بن جائے, یہاں سے کابل کو بھی اٹیک کریں اور اسلام آباد کی طرف ہی. یہ ہے. مگر کراچی ان کے لیے بہت اہم ہے, بیکاز دیٹ از دی پورٹ. وہاں سے ساری پاکستان جیتا ہے, مطلب وہ ایک لائف بلڈ ہے, جگولر وین ہے پاکستان. ایوری تھنگ کمز انٹرنلی فرام کراچی, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو دی آئیڈیا از کہ کراچی کے اوپر بھی کیپچر ہونا چاہیے, جب چاہیں کہ ہم اس کو کیپچر کر لیں. اور وہاں جو 2 قسم کی فورسز ہیں, ایک ایم کیو ایم ہے جو کہ ہسٹوریکل فورس ہے, اور ایک اب یہ نئی فورس ڈیولپ کر رہی ہے. کچھ پیپلز پارٹی اور لوگوں نے کچھ فورسز بنانے کی کوشش کی, ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. میں ملیٹنٹ فورسز کی بات کر رہا ہوں. تو جو کراچی کے جو حالات ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہیں. تو ٹو آنسر یور کوشچن, کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک رتی بھر میں ہی کم ہوگا. پیس ٹاکس یا نو پیس ٹاکس, پیس اگریمنٹ یا نو پیس اگریمنٹ. کیوں؟ ایک چیز یاد رکھیے, گورنمنٹ کی طرف سے, بھولیے گا مت, گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صرف ٹیررسٹ ایریاز کی بات کریں, انسرجنسی ہٹ ایریاز, ٹرائبل ایریاز. تو حکومت بھی کراچی کی بات نہیں کر رہی. تو کراچی تو ٹارگٹ ہے, اور اس کو کوئی پروٹیکشن کے لیے نہ حکومت کا کوئی منصوبہ ہے, اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کا منصوبہ ہے. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ کراچی ول ریمین ان دی آئی آف دا اسٹارم. کراچی میں یہ حالات بگڑیں گے. اچھا, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا اثر ہوگا, یہ جو پولیس رینجرز کر رہے ہیں, اس سے اپروٹ ہو سکتا ہے طالبان؟ میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ جو بیکلیش آئے گی نا, وہ خود کہتے ہیں. اوکے, ابھی شاہد صاحب کا بیان ہے کہ جب آپ آپریشن کریں گے پھر تیار ہوں, اس کا جو ہم ہٹ کریں گے, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کراچی میں ہٹ کریں گے, پنجاب میں ہٹ کریں گے. اوکے. اچھا, اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. ہم لاسٹ ویک جب بات ہوئی تھی اسی پروگرام کے اندر, آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت کو بھی کیا اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بم اٹیکس بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. طالبان کو بھی یہ چیز کنڈون کرنی چاہیے اگر کوئی ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے چلے ہم وہ جن کی وہ ذمہ داری نہیں لیتے, 15 اٹیکس جن کی نہیں لیتے, 16 کی انہوں نے کہا جی ہم نے لیا, ذمہ داری قبول کرتے ہیں جو کراچی کے اندر انہوں نے کیا, جس میں 13 پولیس اہلکار شہید ہوئے. یعنی ہم نے بدلہ لیا ہے, ہمارے جو معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے جی ان کی لاشیں پڑی. اب ایسی سچویشن میں آج جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے. پہلے مولانا سمیع الحق صاحب کہتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں, نہیں ہونی چاہیے, لیکن آج جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ جی حکومت نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ حملے بند کریں, تب ڈائلاگ چل سکتا ہے. سائملٹینیسلی دونوں چیزیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بند نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پہلے بند کریں گے, آپ نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑی. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ تو کر ہی کچھ نہیں رہے ہیں. آپ کون سا حملہ کر رہے ہیں طالبان کے اوپر؟ وہ کون سی جنگ چھڑی ہوئی آپ نے؟ تو کیا آپ نے کچھ؟ یہی تو ڈیمانڈ ہے یہاں کہ کچھ کریں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے کوئی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ان ریسپانس ٹو واٹ دا طالبان ور ڈوئنگ, انہوں نے ریسنٹ جو کچھ انہوں نے کیا, پھر وہ ابھی جو ہوا ہے یہی ہوا ہے نا کہ انہوں نے آرمی کانوائے کو اٹیک کیا تو پھر انہوں نے ہٹ بیک کیا. ابھی تک کوئی آپریشن نہیں لانچ کیا. تو یہ بالکل مطلب ایک غلط بات ہے کہ جی آپ بند کریں. آپ تو پہلے ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر یہ کہنا فوج وہاں سے وڈرا کر لیں. آپ سوچیے. اور ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بات مان لینی چاہیے کیونکہ وہ انہیں منظور ہے کہ آپ فرنٹیئر کور
اس کو آپ وہاں وہ کہتے ہیں وہ فورٹس کے اندر رہے. ہاں مگر یہ ہے کہ سڑکوں سے ہٹ جائے, چیک پوسٹ ہٹا دیں, ہمارے والے سارا کچھ کر دیں, ہم گھیراؤ کر کے آپ کو اپنی فورٹ میں رکھ دیں, جب چاہیں اٹیک کر کے فارغ کر دیں, باہر نہ نکلیں, پیٹرول نہ کریں, کچھ نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ اور ہمارے دوست ایسے بھی ہیں یہاں جو کہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ فرنٹیئر کو جو ہے اس کو اس کے والے کر دیں, ان کو وہ قبول ہے. یار خدا کا خوف کریں, اس قسم کی یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. جو تحریک طالبان کی سوچ ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا صاف ظاہر ہو جاتا ہے اس انٹرویو سے جو کہ ابھی کچھ دن پہلے شاہد اللہ شاہد نے دیا نیوز ویک کو. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ڈائلاگ فیل ہوا تو آپریشن کریں گے. آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی ایک یادداشت بتائی کہ جو اے پی سی ہوئی تھی اس سے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی سے, تو انٹرویو جو دیا انہوں نے کیپٹل ٹاکرس میں, کیا کہا یہ ذرا کلپ دیکھیے. اے پی سی 9 سپٹمبر سے پہلے میں نے کہا جنرل کیانی اور نواز شریف سے میں علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو میرے سامنے نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں صرف 40% چانس ہے جنگ کی کامیابی کی. اچھا میرے سامنے کہا انہوں نے. اب اگر 40% جنرل کیانی کی موجودگی میں میرے سامنے نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں کہ صرف 40% چانس ہے جنگ کی کامیابی کی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ 60% چانس ہے. یہ لابی خونی لابی کہہ رہی ہے, ڈالر خور, میں ان کو ڈالر خور کہتا ہوں, پیچھے ڈالر لگے ہوئے کے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر فیل ہو جاتی ہے, دیکھیں ڈائلاگ اگر آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو آپ آپریشن کر سکتے ہیں, جنگ فیل ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا اب اس کے اندر آج سینٹ میں یہ بحث ہوئی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ شاید رفیع الحق صاحب نے کہا, راجہ صاحب نے کہا سینٹ میں کہ جی شاید عمران خان صاحب سمجھے نہیں یا اسے صحیح طریقے سے بتا نہیں پائے. بات یہ ہوئی تھی کہ جی 40% جنرل کیانی نے یہ پرائم منسٹر کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو 40% تک دہشت گردی کم ہو جائے گی, جو کہ بڑی فرق بات ہے. اور وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 40% چانسز ہیں کہ آپریشن سکسیسفل ہوگا. یہ بات آج سینٹ کے اندر موضوع بحث بنی رہی. ایک بات یہ کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب نے غلط بات کی ہے. دوسری بات یہ بھی ایک ڈبیٹ ہوئی کہ خان صاحب نے اتنی جو کانفیڈینشیل بات تھی یہ میڈیا کے اوپر کر کے فوج کا جو morale ہے اس کو بڑا یہ افیکٹ کرتی ہے. یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ 40% ان کی فورس کو ہم ناک آؤٹ کر دیں گے, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ 40% چانسز ہے سکسیس کے. سکسیس کیا ہے؟ کیا سکسیس 100% ناک آؤٹ کریں گے اس کو سکسیس کہا جاتا ہے؟ نہیں. یہ تو پرانا ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے اور وہ ہتھیار ہے ان کے پاس اور لڑاکو ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جب لڑیں گے تو نقصان بھی ہوگا, مگر جب تک لڑیں گے نہیں آپ بات نہیں کریں گے, وہ دوسرا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو یہ تو یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈیگریڈ. دوسرے کو اس کا وزن, اس کا قد, اس کا ہتھیار, اس کی فورس کو ریڈیوس کرنا. جب فورس اس کی ریڈیوس ہوتی ہے تو ان ریلیشن ٹو اس کی فورس آپ کی فورس بڑھ جاتی ہے. ریلیٹو ہے نا فورس, ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں. جب آپ کے لوگ کم ہو جاتے ہیں تو نیچرلی آپ کا ہاتھ تو دیٹ از دا وے یو ٹاک, کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے, لوور کر کے, ریڈیوس کر کے. تو چانسز آف ٹاکس بہتر ہوتی ہیں جب دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیا جائے. تو یہاں یہ جنرل کیانی کی کہنے کی تھی, یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کہیں کسی علاقے کی بات تو وہاں اس آپریشن کے تحت طالبان کو ہم 100% ناک آؤٹ نہیں کر پائیں گے, 40% جو ہے ان کی اسٹرینتھ کو ناک آؤٹ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں دیٹس اے گریٹ اسٹیٹمنٹ کہ اگر آپ 40% ان کی اسٹرینتھ آلموسٹ ہاف کا آپ کم کر دیتے ہیں تو پھر تو زیادہ وہ تیار ہو جائیں گے بات کرنے کے لیے. تو مطلب ہے کہ یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دینا اس طریقے کے ساتھ, جس کے ساتھ دو باتیں پھر نکلتی نا جو آپ نے کہی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے سارے پاکستان کو بتا دیا کہ آپ کی فوج جو ہے وہ فارغ ہے. ہاں ان کے پاس 40% وہ صرف مطلب یہ کوئی بات ہے کہ جی, اور دوسرا ان کی موٹیویشن اڑا دی. اور تیسری یہ منیب کہ یہ ایک کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں, یہ باتیں اس طریقے سے نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے ساتھ جو دشمن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ تو بڑے کمزور ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ بڑے دشمن ہے, تو یہ
تو وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی غیر ذمہ داری کا اظہار کیا. اچھا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. ایک اہم بات ہے اس حوالے سے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.